بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج میں یو کے نیشنل کے اوپر ویڈیو بناؤں گا، جو یہاں کی سٹیزن شپ جس وقت آپ کو مل جاتی ہے تو اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا۔ لاسٹ ویڈیو میں نے اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر بنائی تھی، پھر اس کے بعد میں نے ورک پرمٹ کے اوپر بنائی تھی، پھر جس وقت یہاں کی سٹیزن شپ مل جاتی ہے تو اس میں اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں۔ سر، جس وقت یہاں کی آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جاب ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو یہاں کی گورنمنٹ آپ کو باقاعدہ جاب ڈھونڈ کے دیتی ہے۔ اگر آپ کو جاب مل جائے تو پھر تو صحیح ہے، اگر آپ کو جاب نہیں ملتی تو سر آپ کے 80% جو ایکسپینسو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ یہاں کی گورنمنٹ پے کرتی ہے۔ اگر آپ کے جو بچے کی ہیلتھ جو ہے وہ مکمل طور پہ فری، اور جس وقت آپ کو کام مل جائے تو صحیح، اگر سکلز کی ضرورت پڑے تو وہ آپ کو سکل بھی دے گی۔ پھر آپ کی جو اگر مکان آپ کا اپنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا مکان اپنا نہیں ہے، رینٹ پہ اگر آپ رہ رہے ہیں تو پھر آپ کے رینٹ میں سے بھی 80% جو رینٹ ہے وہ گورنمنٹ یہاں کی پے کرے گی۔ پھر اس کے بعد آپ کی بچے کی تعلیم مکمل فری ہے، مکمل طور پر باقاعدہ آپ کو اس کے پیسے علیحدہ ملیں گے خرچے کے لیے، تعلیم اس کی فری ہے۔ جس وقت وہ اسکول میں اور کالج تک اس کی تعلیم فری ہے، جس وقت وہ یونیورسٹی میں پہنچ جاتا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ یونیورسٹی میں اگر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی جو فیس ہے اگر وہ 10 لاکھ روپے ہے تو جو یہاں کا نیشنل ہے اس کی فیس جو ہے وہ 4 لاکھ روپے ہے۔ اس 4 لاکھ روپے میں سے بھی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے وہ 4 لاکھ روپیہ بھی آپ کو اسٹوڈنٹ لون مل سکتا ہے، وہ آپ کو باقاعدہ گورنمنٹ آپ کو اسٹوڈنٹ لون دے گی۔ آپ کے بچے نے اگر انجینئرنگ کرنی ہے، ڈاکٹر بننا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے، جو بھی اس نے اپنی ایجوکیشن ہے، اعلیٰ قسم کی جو تعلیم ہے وہ کمپلیٹ کرے گا، گورنمنٹ اس کو اس کا لون دے گی۔ جس وقت اس کو جس وقت وہ ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کر لے گا، جس وقت وہ اپنی تعلیم کمپلیٹ کر لے گا، پھر اس کے بعد گورنمنٹ ہی اس کو جاب ڈھونڈ کے دیتی ہے، اور جس وقت اس کو جاب مل جاتی ہے، کام مل جاتا ہے، تو پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ آہستہ آہستہ جو اس نے گورنمنٹ سے لون لیا تھا وہ آہستہ آہستہ کر کے گورنمنٹ اپنا پیسہ وصول کر دیتی ہے۔ یہ وہ سسٹم ہے جہاں پہ آپ کے بچہ پڑھے گا وہیں پہ یہاں کا پرائم منسٹر بھی پڑھے گا، جہاں پہ آپ کا علاج ہوگا یہیں پہ آپ کے پرائم منسٹر کا بھی علاج ہوگا، ایسا نہیں ہے اس کے لیے کوئی اور ہے اور آپ کے لیے کچھ اور ہے۔ تو سر یہ سارا جو ہے نا وہ یہ سسٹم ہے تو جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ تو سر یہ میرا اب یہ سوال یہ ہے کہ اگر اگر یو کے میں یہ سسٹم ہو سکتا ہے تو سر میرا سوال ہے پھر یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں جس وقت یہ کوسچن کرتا ہوں تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو لوگ اپنی ریاست کو سپورٹ نہیں کرتے، آپ کشمیر کو دیکھ لیں، آپ غزہ کو دیکھ لیں، آپ فلسطین کو دیکھ لیں، تو سر میرا بھی ریاست سے اب ایک سوال ہے۔ سر ہم لوگ کشمیر کو اور غزہ کو دیکھیں تو سر آپ لوگ یو کے کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ لوگ جرمنی کو ہم لوگ کیوں نہ دیکھیں؟ ہم لوگ فرانس کو کیوں نہ دیکھیں؟ ہم امریکہ کو کیوں نہ دیکھیں؟ ہم ناروے کو کیوں نہ دیکھیں؟ سویڈن کو کیوں نہ دیکھیں؟ 48 ممالک اور بھی تو ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا مکھی کی 86 آنکھیں ہیں لیکن بیٹھتی وہ گندگی کے اوپر ہی ہے۔ تو سر ہم لوگ اس سسٹم کو کیوں فالو نہ کریں؟ سر یہ جتنا بھی سسٹم ہے یہ سسٹم عمر اس کو کہتے ہیں، بیسیکلی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے۔ تو سر یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو گورنمنٹ اس کو کیوں فالو نہیں کرتی؟ جس وقت سر ہم اب پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے جو موجودہ جو سسٹم تھا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا یہاں پہ جس طرح الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں گورنمنٹ پیسہ لگانے ہی نہیں دیتی، وہاں پہ پیسہ نہ خرچ ہوتا تو ہوتا یہ کہ اگر عوام کس کو سپورٹ کرتی ہے، کس کو ووٹ دیتی ہے، جس کی بھی عوام جس کو ووٹ دے، سر 5 سال آپ اس کو حکومت دیں، جس کو بھی عوام سلیکٹ کرتی ہے، یہ فیصلہ تو عوام کا ہے۔ ہم لوگ میں اپنی ووٹ تو دے سکتا ہوں لیکن یہ تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے ہر یونین کونسل میں ہمیں اس وقت ہمارا مسئلہ نہ پولی ہے، نہ سڑک ہے، نہ نالی ہے، نہ دعا جنازہ ہے۔ اس وقت اگر ہم لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو سر وہ ہمیں ضرورت ہے اکانومی، مہنگائی، معاشیت، روزگار، بجلی کی بل، گیس کی بل۔ سر پھر اگر ہر یونین کونسل میں ہم لوگ ایک جاب سینٹر بناتے، روزگار دفتر بناتے، جس بندے کو جاب چاہیے وہ بھی وہاں پہ آئے اور جس بندے نے کوئی بندہ رکھنا ہے وہ بھی وہاں پہ آئے، یہ پورا ایک پلیٹ فارم تیار ہوتا۔
لیکن اس وقت کیونکہ پاکستان میں مکمل طور پہ بزنس تو ختم ہو گئے، کاروبار تو وہاں پہ ہے ہی نہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اوورسیز جو لوگ ہیں ہم لوگ ان کی ہیلپ لیں، جیسے یو کے میں، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا یا اسکینڈیوین جو کنٹری ہے یا عرب امارات میں کہیں بھی جاب نکلتی ہے تو ہم لوگ اپنی لوکل جو جاب سینٹر ہے اس کو انفارم کریں اور ان کو پراپر ٹریننگ دیں. جس بندے کو جاب ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم ان کو باقاعدہ ہنر سکھائیں، ان کو سکل سکھائیں، ان کو بتائیں کہ یہاں پہ کس کس سکل کی ضرورت ہے، یہاں پہ آنا کیسے ہے، یہاں پہ لیگل پروسیس کیسے ہے، جاب کیسے کرنی ہے، کام کیسے کرنا ہے، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو سر ہم ان کو باقاعدہ تیار کریں اور اس کے بعد لوکل جو ہماری شاپس ہیں باقاعدہ ہم لوگ ان کے پاس جائیں، ان کی ہیلپ کریں، ان کو سولرز کی پلیٹس بھی دیں، کوئی انسٹالمنٹ میں ان کو سولرز کی پلیٹس دیں تاکہ بزنس اوپر آئے. انڈسٹری کے لیے انڈسٹری تو اب ریٹ ہی لگے گی، اب 70 روپے یونٹ پہ انڈسٹری تو نہیں چل سکتی. یہ تو اب اسٹارٹ میں تو یہ ہونا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد سر جو بڑا اہم تھا وہ تھا سر ای کامرس. ای کامرس اس وقت یقین کریں کہ اتنا ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی پروڈکٹ باہر کے ممالک میں بیچ سکتے، ہم لوگ فری لانسنگ کا کام کر سکتے تھے. ای کامرس ایک واحد ایسا کام تھا کیونکہ پاکستان میں بائنگ پاور تو ہے ہی نہیں، تو ای کامرس ایک واحد ایسا تھا کہ جس میں ہم پاکستان کی پروڈکٹ مختلف ممالک میں بیچتے، ہماری ایکسپورٹ بڑھتی، ہماری اکانومی بوسٹ اپ ہوتی، لوگوں کے پاس کوئی پیسہ آتا. پھر پے پال اکاؤنٹ کو ہم لوگ پاکستان میں لاتے تاکہ وہ پے پال ایک ایسا اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں آپ بیرون ملک کہیں بھی چیز بیچتے ہیں تو وہ اس پے پال اکاؤنٹ کے تھرو آپ کو پیسے ریسیو ہوتے ہیں. تو یہ ہم کرتے، ایکسپورٹ اپنی ہم بڑھاتے، لیکن بجائے اس کے کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھانے کے فری لانسنگ ہم لاتے، اسکلس سکھاتے، جو فیمیلز ہیں ہماری جو خواتین ہیں ہم ان کو پردے میں رہ کے ان کو جاب دیتے تاکہ ان کو بھی اکانومی میں اوپر کرنے کا ایک موقع ملتا. بجائے اس کے ہم یہ سارا سسٹم لاتے اور ہم لوگوں نے کیا کیا. تو سر جس وقت میرا تو یہ پلان تھا، میں تو یہ کہہ رہا تھا، میں تو یہ سوچتا ہوں جو یہاں پہ مجھے تو یہ ساری فیسلٹی مل رہی ہے یہ تو میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ فائدہ ہو. تو سر وہاں کے کہتے ہیں جی یہ دشمن ہے، یہ یہودی ہیں، یہ جی جو ہے نا. سر تم مجھے ویڈیو ختم کر رہا ہوں تو لاسٹ میں ایک شعر یاد آ گیا ہے آپ کے لیے کہ آپ خود ہی ہو اپنے پیچھے پڑے ہوئے، آپ کا اپنا شمار بھی آپ کے دشمنوں میں ہوتا ہے.